This conference will now be recorded. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن مسلم رحمه الله تعالى عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو خود تکلم فرمایا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف اللہ رب العزت سے براہ راست نسبت رکھتے ہیں بلکہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ رب العزت کا خود بیان کرتا اور خود نازل کرتا ہے. قرآن کریم وہ مبارک ترین کتاب اور کلام ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تم سب لوگوں میں سب سے بہترین انسان صرف وہی ہے اور سب سے پسندیدہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے من تعلم القرآن وعلمه، جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے. دنیا کی تمام اچھائیوں والے قرآن کریم کی اچھائی سے پیچھے اور نیچے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے
قرآن کریم کو جمع فرمایا لوح محفوظ پر، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی خود تلاوت کلام بھی اللہ تعالی کا، تلاوت بھی جب اللہ تعالی نے فرمائی تو فرشتے اس کلام کو سن کر بہت محسوس ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب زمین و آسمان پیدا نہیں فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت کے اندازے سے تقریباً 1000 سال پہلے، کیونکہ ہمارا وقت تو سورج سے چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے ہمارا دن غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، اسی سے ہمارا نظام چلتا ہے۔ اگر یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان اور سورج چاند ستارے نہ ہوتے تو بھی معلوم نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی وقت بیان فرمایا ہے تو انسانوں کو تعمیر کے لیے اس کو سمجھایا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور وہ جو دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کا أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ 1000 سال کے برابر ہے جیسے کہ تم شمار کرتے ہو۔ اللہ تو اللہ رب العزت نے جب اس کو خود جمع فرمایا اور تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کو خود تلاوت فرمایا اور فرشتوں نے اس کو سنا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور قرب قیامت میں یہ نازل کیا جائے گا، تو فرشتوں نے کہا طوبی لأمۃ ینزل ھذا علیہا، کتنی ہی خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے، وہ امت ہوگی جس پر اللہ تعالی کا یہ کلام نازل ہوگا۔ کتنے قیمتی لوگ ہوں گے، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، اور کتنے ہی مبارک لوگ ہوں گے وہ لوگ جن پر یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اتاریں گے اور کہنے لگے طوبی لأجواف، اور کتنے خوش قسمت وہ سینے ہوں گے تحمل ھذا، جو اس قرآن کریم کو اٹھائیں گے، اس قرآن کریم کو یاد کریں گے، جن سینوں کو کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ ہوگا، جو سینے اس قرآن کریم کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، حاصل کریں گے، وہ کتنے خوش قسمت سینے ہوں گے۔ اللہ، فرشتوں نے رشک کیا ان مسلمانوں پر، ان لوگوں پر جو قرآن کریم کے حامل بنے، سیکھنے والے بنے، اور
طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، وہ کتنی خوش قسمت زبانیں ہوں گی جو اس کلام کو پڑھیں گی، اس کلام کو دہرائیں گی. کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے، کیا خوش قسمت وہ زبانیں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ اس کلام سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت نے مشغول رکھا کہ وہ میرے اور ذکر اذکار کرتا یا مجھ سے کچھ سوال کرتا، مجھ سے مانگتا، مجھ سے اپنی حاجات بیان کرتا، قرآن کریم نے اس کو بالکل مشغول رکھا، قرآن کریم میں وہ مشغول رہا مشغول رہا مشغول رہا، اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ملا، سارا وقت بس تلاوت میں لگانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل مما اعطی السائلین، میں اس کو وہ نعمتیں دوں گا جو دنیا میں مانگنے والوں سے بہت افضل ہوں گی. تو فرماتے ہیں کہ میں وہ نعمتیں عطا کروں گا، میں وہ انعامات دوں گا جو بہت افضل ہوں گے ان لوگوں سے جن کو مانگنے پر نعمتیں ملی ہیں. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم تو اصل میں اللہ کے احکامات سمجھنے کی کتاب تھی، ہم نے اس کو صرف ذکر و اذکار، اس سے برکت حاصل کرنے والا عمل بنا لیا. تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب سے تعلق قائم کرنے کی اس زمانے میں توفیق نصیب فرمائے. اور یہ چند دن اور چند لمحات ممکن ہے کہ ہماری مغفرت کے اور ہماری نجات کے باعث بن جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. گزشتہ سال ہم نے قرآن کریم کے ابتدائی 15 پارے پڑھے تھے، اور اس سال انشاءاللہ العزیز سورہ کہف سے لے کر آخر قرآن کریم تک اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس سال کچھ ابتدا میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم سے متعلق کچھ علوم، کچھ باتیں ذکر کر لیں گے. ممکن ہے ہم 2 دن یا آج کا دن ملا کے تقریباً 3 دن علوم قرآن سے متعلق کچھ کلام کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سورہ کہف سے ترجمہ اور تفسیر شروع کر لیں گے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قرآن کریم کی ابتدا اور ابتدائی علوم معلوم نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العزت نے وحی کا نزول فرمانا شروع کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، یہ تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت کی جانب سے پہلے سے منتخب شدہ تھے، وہ ارواح روحوں میں پہلے سے متعین تھی۔ کوئی بھی ذات بہت زیادہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اللہ کو راضی کر کے نبی نہیں بن سکتی۔ نبی صرف اللہ رب العزت کی خصوصی فضل سے، عنایت اور احسان سے اللہ تعالی نے جن کو جہاں مناسب سمجھا نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ انبیاء کل کم و بیش 1,24,000 ہیں، کم و بیش اس لیے کہ 2,48,000 کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے 2,40,000، لیکن راجح روایت 1,24,000 یا 1,25,000 انبیاء کرام کے بارے میں آتی، لہذا احتیاطاً کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت سے ہی نبوت کا تاج نصیب فرما دیا تھا، والآدم بین الماء والطین، جبکہ آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر ان کی پیدائش کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ان پیغمبروں کے اندر، انبیاء کرام کے اندر درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان پیغمبروں میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعین نام نہیں بیان فرمائے، بعض کا، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجے بلند فرمائے ہیں۔ آخری پیغمبر اور رسول امام الانبیاء سرور کونین نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الرسل والمرسلین ہیں، سید الشفعاء یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بس اللہ نے اعزاز دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے، اور میدان محشر کا جو دن ہے قرآن کریم میں آتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے، جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث میں مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حبر علماء یہود، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے، عالم تھے، یہودی کتابوں کو جانتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہود نے ایک وفد بنایا جن میں ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے، لوگ بھی تھے۔
مدینہ منورہ حاضر ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، شرف ملاقات چاہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 کے قریب آدمی تھے، بعض جگہ کم آتا ہے۔ ان سب کے بڑے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں ہمارے انبیاء کی طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، آپ ان سوالات کے جواب دے دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے جب وہ مدینہ منورہ کے پاس آئے اور یہ یثرب کی وادی دیکھی، پہلے نام تو یثرب تھا، اور یہاں پر جب آثار دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ جو ہمیں نشانیاں بتائی گئیں نبی آخر زمان کی، وہ یہی جگہ ہے اور یہی علامات ہیں، تو انہوں نے اپنے خاندان منتقل کیے اور یہاں مدینہ منورہ کے پاس آ کے آباد ہوئے۔ اسی طرح تبع بادشاہ، تبع بادشاہ جو تھا، جب یہاں سے گزرا مکہ مکرمہ سے، یہ سفر میں تھا تبع بادشاہ، مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا، تو اس کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے بھی مدینہ منورہ کی جگہ یثرب جو کہلاتی تھی اس کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد وہ بادشاہ تھا بڑا، یہ پرانے آسمانی کتابوں کو ماننے والا تھا، جب ان لوگوں نے پہاڑوں کو دیکھا، وہاں کی کھجوروں کو دیکھا، وہ ساری نشانیاں اور علامات جو بتائی گئی تھی انہوں نے دیکھی، تو بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے گزارش کی، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے ساتھ سفر کر کے یہاں تک تو آئے ہیں اور بہت ہی برا ہے کہ اپنے ہم سفر کو راستے میں چھوڑنا، لیکن ہم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں اور یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں،
اس زمانے میں یہ مدینہ منورہ ایک جیسے راستے میں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ تھی، بیابان، نہ کوئی انسان نہ کوئی چیز. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، آج کیوں تم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہو، ایسی کیا وجہ ہے؟ کوئی دریا کے پاس ہو، کوئی زرخیز جگہ ہو، کوئی ایسی سمجھ میں آنے والی بات ہو. تو ان علماء نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے پاس جو نبی آخر زمان کی علامات ہیں جہاں یہ آئیں گے، یہ ساری علامات اس جگہ پر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اچانک سے نہیں تھا، بلکہ ہر نبی نے بتایا نبی آخر زمان کے علیہ السلام کے نبی آخر زمان آئیں گے. بڑے پیغمبروں نے بتایا، باقاعدہ نشانیاں بتائیں. یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں پیغمبر بھیج. تو طبا نے کہا دیکھ لو بھائی، اچھی طرح سے تسلی کر لو، یہی جگہ ہے. تو علماء نے کہا جی حضرت یہی جگہ ہے، اور یہی وہ مکان ہے، علاقہ ہے جہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ نبی آخر زمان آئیں گے. تو میں نے کہا یہاں بسنا چاہتے ہو؟ کہا جی بالکل بسنا چاہتے ہیں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. جو علماء ایسے تھے جن کی شادیاں نہیں تھی، ان کی شادیاں کرائیں، اور 400 کے قریب اور بعض جگہ 40 کے قریب مکانات بنوائے. اور وہاں ایک مکان اور بنایا، 2 منزلہ مکان، اور کہا کہ بھئی یہ مکان آپ لوگ میری طرف سے رکھ لیں، اور یہ ہدیہ ہے جب نبی آخر زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان کو میری طرف سے ہدیہ پیش کر دیجیے گا. یہ آپ لوگوں کے مکان، یہ نبی آخر زمان کا مکان ہے. یہ وہی مکان تھا جو نسل در نسل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آئے تو آپ نے اپنی اونٹنی کی رسی چھوڑ دی. ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. آپ نے فرمایا انہا مامورۃ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اونٹنی، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں بیٹھیں گے. اونٹنی چلی گئی، اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھ گئے. پھر اٹھ گئی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے اب وہاں بیٹھ گئی. وہ میدان تھا، وہاں کھجوریں سکائی جاتی. پھر کھڑی ہو گئی، پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر نہیں اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی ہمارا مسکن ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پیش فرمایا اور کہا یہ آپ کے لیے ہی ہے. اور کہا حضرت آپ اوپر تشریف رکھیں، بالائی منزل میں، پہلی منزل میں، ہم آپ کے قدموں میں نیچے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی، میں نیچے رہوں گا، آپ اور آپ کے اہلیہ اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو بتاؤ لائٹ چلی گئی. یا اللہ، یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک منٹ. اللہ اکبر کبیرہ. استغفر اللہ استغفر. اوکے اوکے، آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
جی ایک منٹ ہولڈ کریں۔ جی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ وہ اوپر کی بالائی منزل میں مقیم ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے گھر میں اقامت فرمائی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ایسے پکے گھر تو ہوتے نہیں تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی گر گیا اور ڈر تھا کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی جو منزل ہے اس سے کہیں نیچے نہ آ جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی اہلیہ نے اپنی رضائی اس پر رکھ دی اور پانی سارا اس سے نچوڑ لیا۔ سردیوں کی رات تھی اور خود سردی کے اندر ڈرتے ہوئے گزار دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے انتہائی اکرام میں اپنی ساری رضائی گیری کر دی۔ تو یہ مدینہ منورہ کے انصار تھے۔ یہود بھی آ کر یہاں آباد ہوئے تھے لیکن تھوڑے سے فاصلے پر، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ خیبر کے علاقے میں اور اس کے آس پاس۔ اور انبیاء کرام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل یعقوبی میں اور نسل اسحاقی میں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بنے اور مکہ مکرمہ میں ان کو چھوڑا، جبکہ اسحاق علیہ السلام یہ بیت المقدس میں تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور 12 بیٹوں کا نام، جن میں سب سے بڑے کا نام یہودا آتا ہے، شمعون ہے اور باقی تھے۔ ان میں 11ویں نمبر پر یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسی سے بنی اسرائیل کہلائے، اور لگ بھگ 40,000 انبیاء کرام ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، اور ایک جگہ 70,000 کا قول آتا ہے، 70,000 انبیاء کرام صرف اس نسل میں آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کانت تسوسہم الانبیاء، پہلے جو سیاست اور سارا نظام ہوتا تھا ملک کا اور انصرام انبیاء کرام کرتے تھے، کلما ہلک نبی، جب کبھی کسی نبی کا انتقال ہو جاتا، خلفہ بعدہ نبی، ان کے بعد دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے۔ لیکن یہ کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الرسل والمرسلین اور خاتم الرسل والانبیاء بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئیں گے نہ کوئی پیغمبر آئیں گے، خاتم النبیین ہیں آپ۔ یہود بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہودیوں کی کبھی کبھی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی یثرب والوں کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ۔ تو یہود آ کر لڑائی سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس پیغمبر جس کو آپ آخری زمانے میں مبعوث فرمائیں گے، اس پیغمبر کی برکت سے اے اللہ ہمیں فتح نصیب فرما دیجیے۔ التی تبعثہ فی آخر الزمان، جن کو آپ آخر زمانے میں بھیجنے والے ہیں نا، وہ جو آپ کے نبی آخر زمان ہے، ان کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں فتح دے دیجیے۔ اور یہود چاہتے تھے کہ یہ بنو اسحاق میں ہی، بنو اسرائیل کے اندر ہی نبی آخر زمان میں تشریف لے۔ لیکن جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے اور عرفات میں ساری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، یہود بھی آتے تھے، نصارہ بھی آتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سب کے نزدیک محترم تھے۔ تو مدینہ منورہ والوں کا بھی ایک لشکر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور سب لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دیتے، کلمے کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لوگ بڑے عجیب انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لمبے ناغے کے بعد تشریف لائے۔ 570 سال عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکے تھے، تقریباً 5.25 صدیاں گزر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 610 سال بعد نبی بنے۔ لوگ پیغمبروں کو، اللہ کی بات کو بھول چکے تھے، زمانہ اندھیری اور تاریکی میں تھا۔ لوگ بڑی حیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، ارے میں کوئی پہلا پیغمبر تو نہیں آیا، میں کوئی اچھمبا پیغمبر تو نہیں ہوں کہ تم لوگ اتنی حیرت سے دیکھ رہو۔ مجھ سے پہلے بھی کتنے انبیاء کرام آ گئے، وہ بھی سب یہی باتیں کرتے تھے، لیکن لوگ بڑی حیرت سے سنتے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، مانتے نہیں تھے۔ اللہ کا کلام ان کے دل پر اثر ضرور کرتا تھا، مشرکین مکہ کے دل لوگوں پر کرتا تھا، لیکن مانتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے 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 یثرب والوں کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی، انہوں نے آپ کی دعوت سنی اور کہا ہم نے مشورہ کرنے تھے، اور چلے گئے۔ کہا یہ تو وہی باتیں ہیں، یہ تو نبی آخر زمان ہونے کا بتا رہے ہیں، یہ تو اپنے پیغمبر ہونے کا بتا رہے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جن کو یہود کہہ کر ہمارے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے آ کے مسلمان ہو جائے اور اس نبی کو یہودی ہم سے پہلے اختیار کر لے۔ ہمارے پاس تو ویسے کوئی پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر تو انہی یہودیوں میں آئے تھے، ایک پیغمبر آئے ہیں جو یہودیوں میں نہیں ہے، وہ وہی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں اتنی عرصے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہود آ کر ان کو تسلیم کر لیں اور اپنا بڑا بنا لیں، ہم پہلے مان لیتے۔ آگے پوچھا کیا ملے گا ہمیں؟ مان لیں گے، کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ کہا ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھائیں۔ پہلے سال 17 یا 18 لوگ آگے مسلمان ہوئے۔ مشرکین نے بھی اپنی انٹیلیجنس لگائی ہوئی تھی، لوگ لگائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب مکہ مکرمہ سے باہر سے بھی لوگ آگے مسلمان ہوئے۔ اگلے سال مدینہ منورہ والے پھر آئے، لیکن اب کے بہت سارے لوگ آئے اور سوچ کے آئے۔ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دو بھر کر دیا تھا اور بہت پریشان کر دیا تھا مکہ کے بدماشوں نے اور وہاں کے برے سرداروں نے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، کون ہے جو لے کے جائے گا؟ مدینہ منورہ والوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے۔ یہ آ گئے 80 لوگ، اب کے 80 یا 86 لوگ مسلمان ہوئے کل۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، ساتھ تھے، لیکن ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ساتھ تھے، ساتھ دیتے تھے۔ دیکھ لو تم اس شخص، تم جو ان کو لے جانے کی بات کر رہے ہو، تم انگاروں کو ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہو، اور تم اس شخص کو لے جانے کی بات کرتے ہو جس کو لے جانے کے بعد ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی۔
مدینہ منورہ والے بڑے پکے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی مدینہ والوں سے، بڑی قربانی تھی. فرمایا میرا جینا اور مرنا مدینہ والوں کے ساتھ. مشکل لمحے میں بڑا ساتھ دیا تھا. جب فتح مکہ کے وقت 23 بڑے جتھے بنے، بڑے گروپس بنے، بریگیڈز بنی، مکہ مکرمہ میں حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگ متفکر تھے. آپ مہاجرین کے ساتھ آتے ہیں، آپ کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والے مجاہدین کے ساتھ تشریف لے گئے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اللہ اکبر. مدینہ منورہ والوں نے پوچھا حضرت کیا ہوگا؟ کہا اپنی سرداری سے ہاتھ دھونا ہوگا، آپ لوگ پھر سردار نہیں رہیں گے، اسلام کی سرداری ہوگی. ایک اور قبیلے والے بھی راضی ہو گئے، اچھا ہم لے کے جاتے ہیں. بتایا بھائی سرداری اسلام کی ہوگی، آپ کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی منظور. آپ کے بعد ہماری سرداری ہوگی نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے بعد بھی اسلام کی سرداری ہوگی. تم لوگ اپنے قبیلوں کے، اپنے علاقوں کے پہلے بڑے تھے، بادشاہ تھے، مالک تھے، لیکن اسلام کے لیے سب چھوڑنا پڑے گا اور میرے بعد بھی چھوڑنا پڑے گا. تو دوسرا قبیلہ ہٹ گیا. انصار نے کہا آپ ہماری سرداری آپ کے لیے بھی، آپ کے بعد جس کو آپ کہیں گے اس کے لیے وقف. ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی، میرا ساتھ ملے گا. کہا قبول ہے. اس پر بیعت ہوئی ہے، لیکن بیعت کرنے کے لیے مشرکین بڑی جستجو میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا تو نہیں رہے، خاص طور پہ یہ یثرب والوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں آئے تو جو لوگ مسلمان تھے وہ لوگ خاموشی سے ایک جگہ رات کو جمع ہوئے. منا سے آگے ایک مسجد ہے، ایک چھوٹی سی 4 دیواری بنی ہوئی. اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس کی زیارت کی غالباً 2016 میں. وہ بغیر چھت کی مسجد کہلاتی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات کے وقت مدینہ منورہ والوں نے آ کے بیعت کی تھی. مسلمان اس زمانے میں زبان جو دیتا تھا پھر وہ اپنے سر کٹا دیتا تھا، زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. بیعت کیا کہ معاہدہ کیا ہم آپ کو لے کے جائیں. اور پھر طویل احادیث میں واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ نے پناہ لی. اور ہجرت کا ایک طریق الہجرہ کہلاتا ہے، آج بھی محفوظ ہے. جن راستوں سے ہوتے ہوئے آپ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہود کو یہ معلوم تھا کہ پیغمبر آخر زمان آنے والے ہیں اور وہ اس انتظار میں تھے. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ساتھی علماء کے ساتھ آگے اور کہنے لگے ہمارے پاس 3 ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل آنفا، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھے تمہارے سوال بھی بتا کے گئے ہیں، جواب بھی بتا کے گئے ہیں. جبرائیل آئے تھے؟ وہ تو ہمارے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے تو ہمارے آباء و اجداد کو ہلاک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قل من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال، اور فرمایا کہ وہ تو اللہ کے حکم چاہتے ہیں قوموں کی نافرمانیاں، اور جب تمہارے آباء و اجداد کی سرکشی بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آئے. اور فرمایا سوال کرو. انہوں نے 3 سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ لڑکا کیوں پیدا ہوتا اور لڑکی کیوں ہوتا. ایک سوال یہ تھا کہ جنت میں جانے کے بعد
سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو کیا کھلایا جائے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ میدان محشر کہاں لگے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا لحم کبد الحوت، مچھلی کے جگر کے پاس ایک گوشت پیدا بنے ہوگا، وہ کھلایا جائے گا، اور ایک روایت میں ساتھ میں آتا ہے اور بیل کا گوشت کھلایا جائے گا۔ اور اگر مرد اور عورت کے، نر اور مادہ کے، جب دونوں اسپمس ملتے ہیں تو اگر اس وقت غالب اور پہلے پکڑنے والا نر کا مادہ ہوگا تو نر ہو جائے گا، ورنہ مادہ پیدا ہوگا۔ اور میدان محشر ارض شام میں لگایا جائے گا۔ یہ شام کی زمین جو ہے، اور یہ بھی سوال تھا ساتھ میں کہ لوگ کیسے لے جائے جائیں گے؟ فرمایا لوگ آگ کے ذریعے لے جائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی کمر پر ایک مہر نبوت ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت ابھرا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی، آپ نے سرکا دی، تھوڑی پیچھے کر لی۔ انہوں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا مجھے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت میری گزارش یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا، یہ یہود، یہ خیمے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی جھگڑالو اور اڑیل قوم ہے۔ آپ پہلے میرے بارے میں ان سے معلوم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، آپ نے پوچھا کیف فیکم عبداللہ، یہ عبداللہ تم میں کیسا انسان ہے، مطلب تم لوگوں میں عبداللہ کی حیثیت کیا ہے؟ تو کہنے لگے سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، یہ ہمارے بہترین انسان ہیں، بہترینوں کی اولاد میں سے، یہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا اگر یہ لوگ یہ ایمان لے آئے میرے اوپر تو تم لوگ بھی مان جاؤ گے؟ تو فوراً یہود نے کہا خدا ان کو اس سے بچائے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر تشریف لائے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کا اعلان فرمایا۔ جیسے ہی یہودیوں نے سنا فوراً کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ارے یہ تو ہمارا بڑا بیکار آدمی تھا، بڑا ہی گندا آدمی تھا اور گندے لوگوں کی اولاد میں سے تھا۔ فوراً اپنی باتوں سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ تو اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان محشر ارض شام میں لگے گا۔ شام کی سرزمین جب اللہ تعالی کا ارادہ ہوگا میدان محشر قائم کرنے کا، تو ایک سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کے پھونکنے سے جتنے زندہ لوگ ہوں گے، جتنی حیات ہوگی، وہ سب مر جائے گی، جتنے لوگ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حکم ہوگا کہ یہ حاملان عرش فرشتے جو 8 جنہوں نے عرش معلہ کو اٹھایا ہوا ہے یہ بھی مر جائیں۔ یہ جو 4 فرشتے بڑے ہیں، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام، ان کو بھی حکم ہوگا تم لوگ ختم ہو جاؤ، سب سر رکھ کے ختم۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج میری کرسی، میرا ملک،
میرا مکان، میرا گھر، میری زمین، میری جائیداد، میرا یہ میرا وہ، آج بتاؤ نا کس کی چیز ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک صرف اللہ کے لیے سب کچھ ہے جو بہت زوراور ہے۔ دنیا میں نہ کوئی زندہ ہے، نہ کوئی جواب دینے کے لائق ہے۔ ساری دنیا کا مال و اسباب، ساری دنیا کی چیزیں سب موجود، لیکن سارے کی ساری چیزیں ختم۔ زمین و آسمان میں آج کوئی زندہ نہیں جو جواب دے سکے۔ پھر حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ جب جیسے فرمائیں گے۔ اس معرف القرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اس دنیا کی جو مٹی ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا، تانبے کی ایک زمین بچھا دی جائے گی، جن جن لوگوں کی قبریں جہاں جہاں تھیں وہاں وہاں رکھ دی جائیں گی، پوری زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا سب لوگ اٹھ جائیں گے۔ اور دوسرے ایک روایت میں آتا ہے آسمان سے پانی برسے گا، چکنائی والا پانی ہوگا، اور لوگ قبروں سے اٹھ کر اگیں گے جس طرح پودا اگتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت جب ہم اٹھیں گے تو کیسے ہوں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو غرلن جردن مردن غرلن، انسان جب اس دن اٹھے گا تو نہ اس کا لباس ہوگا، نہ کوئی اور پاؤں میں چیز ہوگی، اور جس طرح بچہ بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے ایسے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت بہت مشکل بات ہو جائے گی، بغیر لباس کے ہم سب لوگ جمع ہوں گے، حیا والے عورت کی تو سر سے اوڑھنی ہٹ جائے اور بال نظر آئے تو اس کے لیے شرم اور شرمندگی کا مقام ہوتا ہے۔ کیا عجیب وقت ہوگا کہ لباس ہی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اعظم من ذلك، کما قال عائشہ معاملہ اس سے بہت سنگین ہوگا، یہ تو کسی کے ذہن گمان میں ہی نہیں آئے گا یہ باتیں، وہاں تو نفسا نفسی ہوگی۔ لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، اور میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، سارے لوگ آئے ہیں، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے آئیں گے۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ کیا انعام ہوگا؟ انعام یہ ہوگا کہ جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ان کے لیے ایک سواری کھڑی ہوگی، اس پہ بیٹھ جائیں گے، یہ سواری ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ شام تک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام اس دن کا نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ 2 آدمی ایک سواری پہ شریک ہوں گے، کچھ 3، کوئی 4، کوئی 5، یہاں سے لے کر آخری انعام یہ ہوگا کہ 10 آدمی ہوں گے، ایک سواری ہوگی، بدل بدل کے کچھ نہ کچھ وقت ملتا رہے گا، یہ سب سے آخری درجے والے ہوں گے، ورنہ باقی لوگوں کو آگ ہنکائے گی۔ حدیث شریف میں آگ ہنکائے گی، لے کے جائے گی۔ مفسرین نے اور محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ دنیا کے گرد ایک آگ لگ جائے گی، بعض روایت میں بھی شاید آتا ہے، اور آگ لوگوں کو سمیٹے گی ملک شام کی طرف، سینٹر ہوگا ارض شام، آگ چھوٹا ہلکا کرتی جائے گی، لوگ چلتے جائیں گے، لوگ جب تھک جائیں گے تو آگ بھی رک جائے گی، لوگ ٹھہریں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر چل پڑیں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں آگ کا ذکر آیا ہے، اب جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے، ہمارے سفر کا جتنے بھی طریقے ہیں، یہ جانوروں کے علاوہ یہ سب آگ پر مشتمل ہے۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے تو اس میں بھی اصل میں انجن میں آگ جل رہی ہوتی ہے، ڈیزل میں آگ ہوتی ہے، کرنٹ سے چلنے والی گاڑی بھی، کرنٹ میں الیکٹرسٹی میں بھی الیکٹرک شاکس ہوتے ہیں، کرنٹ آگ ہوتی ہے۔
اس زمانے میں اور شاید اور ترقی ہو چکی ہو. آگ فرمایا. بہت سے ایسے امور ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. یہ گھوڑے خچر یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے پیدا کی ہیں یہ تمہاری سواریوں کے لیے اور یہ زینت کے لیے اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں جس کو تم نہیں جانتے. تو اس زمانے میں موٹر سائیکل رکشے ہیلی کاپٹر بحری جہاز اور ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نکل چکی اور کون کون سی چیزیں ابھی نکلنا باقی ہیں اور بھی میں نے چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ابھی. اللہ اکبر. میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے. اس دن صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو خاص اعزاز و اکرام ملے گا. انبیاء کے بعد 7 لوگ کون ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ. 7 قسم کے آدمی وہ ہوں گے 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے جگہ مرحمت فرمائیں گے جس دن اللہ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور میں سے الامام العادل عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ. وہ بادشاہ جس نے اپنی زندگی اور اپنی حکومت کے اندر پورا عدل اور انصاف قائم کیا. انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو VIP جگہ پر بلائیں گے. باقی لوگ تو اپنے پسینوں کے اور بعض جگہ آتا ہے سوا نیزے کے فاصلے پہ سورج ہوگا کوئی گھٹنوں تک کوئی ٹخنوں تک پاؤں پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی ناف تک کوئی سینے تک. اور کہا بعض کے پسینے اتنے اونچے ہوں گے کہ ان پسینے ان کے منہ میں جا رہے ہوں گے ان کو پسینوں سے لگام ڈالی جائے گی یعنی بڑی مشکل سے سانس لیں گے منہ اٹھائیں گے تھوڑا سا سانس لیں گے ورنہ وہ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اور مشقت کا دن کتنا بڑا ہے 50,000 سال کا 50,000 سنہ. بچے گا کون؟ یہ بچیں گے وہ لوگ جو عرش کے خاص سائے کے نیچے آ گئے. ویسے مومن جہاں بھی ہوگا اس کے لیے آسانی ہوگی. شریف میں آتا ہے یہ مومنین کے لیے اتنا کم وقت ہوگا جیسے 2 نمازوں کے درمیان سب سے کم وقت یعنی عصر سے مغرب کا جتنا وقت ہوتا ہے بس مسلمانوں کو اتنا محسوس ہوگا. حقیقت میں بہت بڑا ہوگا لیکن کم محسوس ہوگا مسلمانوں کو بس ایسا لگے گا. اور پوری دنیا کا حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو آدھے دن کے اندر جتنا آدھا دن لگتا ہے اس میں پوری دنیا کا حساب و کتاب ہو جائے گا. کروڑوں اربوں لوگوں کا خربہ خرب اربہ ارب حیوانات کا ان کا بھی حساب ہوگا. یہ بھی سب اٹھ کے آئے گا. تو ایک تو بچے گا اللہ کے عرش کے نیچے خاص سائے میں وہ خاص پروٹوکول اور انعام میں آئے گا. کون؟ الامام العادل عادل بادشاہ. نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت ربی. وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کے زمانے سے مرد ہو یا عورت بچپن سے ہی اللہ کے دین کے ساتھ لگا رہا اور اللہ کے دین میں ہی عبادت میں ہی اس نے اپنی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. وہ علامہ روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. جوانی کے اندر توبہ کرنا جب گناہوں کی شدت زیادہ ہو جب ماحول کے رنگ رنگلیاں بہت زیادہ ہو دل بھی اس کی طرف جانے کا چاہتا ہو. زمانہ بھی ایسا لاپرواہی کا ہو اس زمانے میں اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ رہنا. جبکہ اس زمانے میں اس جیسے لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں ایک تو طلب بھی زیادہ موقع بھی ماحول بھی پھر بھی یہ اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ لگا ہوا ہے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے یہ دین سیکھنے میں لگا ہوا ہے سکھانے میں لگا ہوا ہے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے.
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم نیشود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پھر شکار کرنا اور مار داڑ کرنا چھوڑ دیتا ہے. بوڑھے ہو کر اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لینا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے جب انسان جوانی کے اندر بھی انسان ساری زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اللہ کو راضی کرنے والا بنے. وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور وہ نوجوان جو اٹھا جس کی نشو نمائیں اللہ کی عبادت میں اطاعت میں ہوئی ہو. دو وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ إِنِ اجْتَمَعَا وَتَفَرَّقَا، اور دو نوجوان وہ جو ملے تو اللہ کے لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اللہ کے لیے. جدھر گئے ملاقات کے لیے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ملاقات کی، اللہ کے دین کی خاطر دعوت دی، اس سے تعلق، اس سے محبت اللہ کی خاطر کی. جب بھی گئے تو دین کی خاطر گئے، اپنے ذاتی دوستی، اپنی ذاتی رشتہ داریاں، ذاتی دنیا کے معاملات نہیں، دین کے معاملے کے لیے کسی کے پاس ملنے کے لیے گیا، اللہ کی خاطر گیا. اور وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ نوجوان، وہ شخص، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ہر وقت مسجد کے اندر ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کی فکر، نماز کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا ہے، نماز پڑھ کے دیر سے نکل رہا ہے، نماز کی فکر ہے، مسجد کی فکر ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل بندھا ہوا ہے. مسجد میں آنے کے بعد اس کو پریشانی نہیں ہوتی، ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی تو باقی مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے عذاب ہے، نماز ہوئی تو بھاگا. ایسا نہیں، مسجد میں محبت ہو، مسجد میں دل لگتا ہو اس کا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں جڑا رہتا ہو. اور وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ سے تعلق کے شوق میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. ارے یہ آنکھوں کے آنسو، یہ پانی کے قطرے اتنے قیمتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس کو اللہ کے خصوصی عرش کے سائے کے نیچے لے جائیں گے. ہاں، یہ رات کو بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، یہ قطرے اتنے قیمتی ہیں، میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے اس کو لے جائیں گے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ عورت اور وہ آدمی جس کو ایک بہت حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس کو بڑا خوبصورت گناہ کا موقع مل گیا بڑی آسانی سے. لیکن قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگا میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا. اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیا، اپنے ہاتھ کو روک لیا، اپنی نظروں کو ہٹا لیا، اپنے کانوں کو پھیر لیا، اپنی زبان کو روک لیا اس نے گناہ سے، اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف کی خاطر. قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کے ناراض ہو جانے کی وجہ کے خوف سے گناہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی لوگوں کو تو ایک ایک جنت ملے گی، اس کو 2 جنت دے دوں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان. اور وَرَجُلٌ أَنفَقَ يَمِينُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، اور وہ شخص جو دائیں خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنا زیادہ خرچ کرے کہ پتہ ہی نہ چلے، بس جو آیا دے دیا، کوئی حساب کتاب شمار نہیں. یہ اتنی خاموشی سے خرچ کیا کہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے کیا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے خصوصی سائے کے نیچے ہوں گے. باقی ساری دنیا اس دن بہت پریشان ہوگی، بہت پریشان ہوگی.
حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا. اتنی تنگ آ جائے گی کہ وہ تیار ہو جائیں گے ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیا جائے, ہمارا حساب کتاب تو ہم کسی ٹھکانے تو لگے. لوگ جمع ہوں گے, دنیا ساری کی ساری جمع کرائے گی, اور سب سے بڑے حضرت آدم علیہ السلام ہیں عمر میں, سب ان کی اولاد ہیں. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارے جد دادا جان, وہ ہمارے دادا جان, اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے حساب کتاب تو شروع فرما دیں. انتظار کرنا نا بڑا مشکل کام ہے, انتظار کے 10-15 منٹ بھی بڑے بھاری ہو. ویسے باتیں کرتے ہوئے فوراً سے گزر جاتے. ایک ریاضی دان سے کسی نے پوچھا, شعرا بہت سنا ہے علم ریاضی میں آپ کا, طول شب فراق تو ذرا ناپ دیجئے. تو جدائی کی انتظار کی گھڑیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں, مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں, مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت میں گزرتے ہیں, مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں. تو جائیں گے اور کہیں گے اے ابا جان, دادا جان, اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے حساب و کتاب تو شروع فرمائیں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے, آدم علیہ السلام فرمائیں ہاں بابا نا, ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا تھا, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا, سب کچھ میرے لیے جائز تھا, حلال تھا. واقعہ ایسے ہوا, اس کو یوں سناتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا, آپ ہمارے ابا جان تھے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا, کہا ہاں بالکل. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا, کہا ہاں. کتنی نعمتیں تھی جنت میں, بہت, ہر نعمت, جس نعمت کا تصور کر نہیں سکتے وہ نعمت وہاں موجود تھی. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہیں جو وہاں ہے, کسی نے ایسی نعمت سنی نہیں وہ وہاں موجود ہے, کسی کے دل میں اس نعمت کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا, لیکن وہ نعمتیں وہاں موجود ہیں. اچھا, بہت نعمتیں تھی, ہاں, آرام سے رہتے تھے بالکل. جنت میں کوئی فرض بھی نہیں, کوئی عبادت بھی نہیں, کچھ پابندیاں بھی تھی. بس ایک پابندی تھی, ایک درخت کے بارے میں حکم تھا, اس کے قریب نہیں جانا. کیا؟ ایک درخت کے بارے میں حکم تھا, اس کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں ایک فوجی ٹرک تھا, اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا, اور دونوں شہروں کے درمیان ریگستان تھا. اس ریگستان میں ایک درخت تھا. جب یہ ٹرک پہنچا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو انکوائری ہوئی, انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے لگا, کہا جی درخت سے ٹکرا گیا تھا. درخت سے ٹکرا گئے, تم نے ریت میں چلانا تھا, یہ بھی نہیں کوئی سڑک ہے, پورے ریگستان میں ایک ہی درخت تھا, اسی سے ٹکرانا تھا تم نے. کہا جی بس غلطی ہو گئی. ہوئی کیسے؟ کہا میں درخت کو دیکھ رہا تھا دور سے, میں نے سوچا اس کے دائیں طرف سے جاؤں, پھر سوچا بائیں طرف سے, نہیں دائیں سے چلا جاتا ہوں, تو کیا نہیں ہے بائیں طرف سے ہی, بائیں طرف سے جاتے ہوئے سوچ, میں نے نہیں دائیں طرف سے جاتا ہوں, جب دائیں طرف کیا تو ٹکرا گیا. تو کہتے ہیں غلط فیصلہ کرو, کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرو, آخر تک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بڑی جنت, اتنی نعمتیں, رہائش, باغات, محلات, ساری نعمتیں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, پانی کی نہر, ہر طرح کا پھل فروٹ, ایک ایک مالٹا ہوگا, اس کے اندر 60 پھاڑیاں ہوں گی, ہر پھاڑی کا الگ الگ ذائقہ ہوگا, ایک ایک پھاڑی میں الگ الگ اللہ تعالیٰ ذائقے کھلائیں گے. وہاں کے درخت میں ہوا چلے گی تو ایک عجیب میوزک بجے گا, ایک عجیب آوازیں آئیں گی, تو ہم تعبیر میوزک سے کر رہے ہیں, اور کچھ کیا کریں.
اور کیا حسین و جمیل خادم مناظر، جو نعمت چاہو ملے. ایک پابندی تھی، ایک پابندی، درخت کے پاس نہیں جانا. کیا ہو جاتا اگر آپ اس درخت کو نہ کھاتے؟ ایک ہی تو چیز منع کی تھی نا، پوری شریعت ایک چیز کو منع کی، یہ نہیں کرنا. آپ نے وہی درخت کھا لیا. ہم اتنے اب دنیا میں پریشان ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس وقت عبادت کرنی ہے، اس وقت یہ نہیں کرنی، اس وقت تک کرو گے تو ادا ہے، اس وقت سے بعد ہو جائے گی قضا ہے. وہ مشقتوں میں ہم دنیا میں آپ نے بھیج دیا. محنت بھی کرو، مزدوری بھی کرو، کماؤ بھی، وہاں تو دل میں خواہش کرو تو آ جائے گا. لباس کی خواہش سے لباس آ جائے گا. ایک پرندے کو دیکھا، سوچا بھائی اس کا تکہ بن کے آ جائے تو وہیں سے آئے گا، کھائے گا، ہڈیاں پھینکے گا، دوبارہ پرندہ چلے جائے گا. اور پیٹ بھر کے آپ کیا کریں؟ دل چاہ رہا ہے، نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، پسینہ آئے گا، پیٹ پھر خالی. اب کیا کھانا ہے؟ اب میں نے اس کا روسٹ کھانا ہے تو وہ پھر آئے گا. جس طرح جتنا چاہے گا ہو جائے گا. سب نعمتیں تصور کرو، تصور کرو نعمت حاضر. یہاں تو نہیں ملے گا کھانا ایسے. محنت مزدوری کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ کام کاج کرنا پڑے گا، گھر بنانا پڑے گا، کپڑے سیو گے، کچھ دیر بعد میلے ہو جائیں گے، وہاں میلے ہی نہیں ہوں گے، وہاں میلے ہی نہیں ہوں گے. یہاں تو انسان حسرت سے دیکھے گا وہ کتنا خوبصورت ہے نا. جنت میں ایک بازار ہوگا، بازار حسن، اچھی اچھی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت حسین و جمیل. یہ جنتی دیکھے گا اس تصویر کو اور کہے گا میری شکل ایسی ہو جائے، اس کی شکل ویسی ہو جائے. دنیا میں تو لگا رہتا ہے، کسی ہیرو کو دیکھتا ہے اپنے بال بنا رہا ہوتا ہے، عورتیں ویسے میک اپ کر رہی ہوتی ہیں، شکل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دے. جب اپنے گھر واپس جائے گا تو اس کی جو بیوی ہوگی کہے گی ماشاء اللہ کتنے انوارات ہیں، کتنے حسین لگ رہے ہیں آپ، کیا خوبصورت آپ نے شکل اختیار کر لی. تو جنت میں تو سب کچھ نعمتیں ہی نعمتیں. تو پریشان ہو گئی. آپ سے صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کیا، کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. بس سارا تم جنت کا کام کر لو، اس درخت کے پاس نہیں جانا، بس تم ظالموں میں سو جاؤ گے. آپ نے کیوں کھایا اس درخت کو؟ تھوڑا سا صبر نہیں کرتے، اتنے پریشان ہیں ہم دنیا میں. آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں. وہی ہے نا موسیٰ جن کو بنی اسرائیل نے بھیجا. کہا جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے نا؟ جی حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے تورات نصیب کر، نبی بنا کے بھیجا. بالکل. اچھا آپ کی تورات میں ذکر ہے نا کہ میں نے ایسے کھایا؟ جی حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات میں بتایا کہ آپ نے ایسے پھل کھایا اور جنت سے آپ دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا میں انسان آ گیا. اچھا یہ تورات اللہ تعالیٰ نے کب جمع فرمائی؟ لوح محفوظ پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ رب العزت نے تورات کو لکھ کر لوح محفوظ میں جمع فرمایا. کہ اے موسیٰ آپ مجھے اس بات پر کیسے الزام دیتے ہیں جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے فرما لیا تھا؟ یہ تو طے تھا، میں تو بہانا تھا. اللہ کا پہلے سے تھا کہ یہ دنیا بنائی انسانوں کے لیے. تو چند دن کے لیے ہم نے رکھا تھا، دنیا سے مٹی لائے گئے، وہاں رکھا گیا، کچھ دن انعام و اکرام کے ساتھ رکھا گیا. میں مثال دیتا ہوں، جیسے شادی ہوتی ہے نا، دولہے کو دلہن کو بڑا اچھا سجا کے کمرہ دیتے ہیں، تو 4 دن بعد بولتے ہیں چلو بیٹا کام کاج کرو. آٹے چینی دال کے بھاؤ اس کو پتہ چل جاتے ہیں. پھر دلہن کو کہتے ہیں چلو اپنا کچن سنبھالو، گھر کی گھرداری شروع کرو، ہو گئی چھٹیاں بہت. تو ویسے ہی جو ہے کچھ دن جنت میں قیام فرمایا، حضرت اماں حوا بھی آ گئیں، وہیں پیدا ہوئی، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے. تو ہمیں بتا دیا تمہارا وطن اصلی یہی ہے، اب چلو شاباش دنیا میں جاؤ، محنت کرو اور اس گھر کے لیے تیاری کر کے آؤ. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے ساری دنیا کے انسانوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا، میں نے وہ درخت کھا لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. الہی نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے. جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے. آدم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ اب موجودہ جتنے لوگ ہیں وہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں.
باقی جتنے لوگ تھے کافر وہ سب طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے. حام سام یافس اور ایک بیٹا تھا کنعان جو بات نہیں مان رہا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا. اس کا بیٹا تھا خوشنگ یا خوشرنگ, اس کی نسل, یہ 4 بیٹوں کی نسلیں اب پوری دنیا میں. تو نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے حساب و کتاب شروع ہو جائے, ہم بہت پریشان ہیں. نوح علیہ السلام عرض کریں گے دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہوتی ہے جس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی, 950 سال تک قوم نہیں مانی, ہر وقت تنگ کرتی اور پریشان کرتی تھی, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اس دعا کو استعمال فرماتے ہوئے سب کے لیے بد دعا کی, اے اللہ ان کو ختم فرما دیجئے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, کہنے لگے نوح علیہ السلام میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, نہیں بڑا میرے پکارنے سے مگر ان کا فرار ہونا, بھاگنا, دین سے دور ہونا. وانی کلما دعوتہم, جب بھی میں نے ان کو دعوت دی, میں تو ان کو دعوت دے رہا ہوں, دیتا رہا ہوں اور دعوت دیتا چلا جا رہا ہوں, لتغفر لہم, تاکہ ان سے آپ کو معاف کروا دوں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا, اپنے منہوں پہ چادریں ڈال دیتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. ثم انی دعوتہم جہارا, اس کو دیکھ کر بھی میں نے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں, یہ چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے, چھپ جاتے ہیں چادروں کے نیچے, نہیں مانتے. اس کے باوجود میں نے ان کو بآواز بلند پکارا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے کہا اللہ سے استغفار کر لو, اللہ سے مغفرت مانگ لو, بہت معاف کرنے والے ہیں. نوح علیہ السلام دنگ آ گئے دعا کی, اے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے, یہ رہیں گے تو ان کی اولادیں بھی کافر پیدا ہوں. کہا میں نے اللہ سے ایسی بد دعا کروا کے سب کو ختم کر دیا, ایسا نہ ہو مجھ سے آج پوچھ ہو جائے کہ کیوں تم نے سب کو مروایا. الہی نفسی نفسی, اللہ مجھے بتا, جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے بھی 3 باتیں ایسی کی جو خلاف ظاہر تھیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین ہوتے تھے اور انہوں نے ایک بڑا اپنا بت خانہ بنایا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بتوں کو تو ختم کروں, اتنے سارے لوگ ہر وقت آتے جاتے تھے, کرنا ممکن نہیں تھا. ایک دن قوم کا میلہ تھا, شہر سے باہر سب لوگ جا رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلیں. ابراہیم علیہ السلام دعوت دے کر, توحید کی دعوت دے کر بڑے پریشان تھے, مانتی نہیں تھے. فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم, اوپر دیکھا, ایسے سوچا, ستاروں کی طرف دیکھا, کیونکہ وہ لوگ ستاروں کو بہت مانتے تھے, فرمانے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں. قوم چلے گئی. ابراہیم علیہ السلام اکیلے بچے شہر میں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلاڑا لیا, چلے گئے, ایک بت کے سر میں مارا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, دوسرا گرایا, تیسرا گرایا, چوتھا, پانچواں, سارے بت پاش پاش کر دیے سوائے سب سے بڑے بت کے. اس بڑے بت کے گلے میں وہ کلاڑا لٹکا دیا اور واپس آ گیا. قوم واپس آئی, بت خانے میں گئے, شور مچ گیا, من فعل هذا بآلهتنا, اور ہمارے بتوں کے ساتھ, آلیہ یعنی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا, کس نے کیا؟
ایک شخص نے کہا کہ میں سنتا ہوں ایک آدمی کو یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جو ان کا برا برا ذکر کرتا تھا، کہتا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نام ابراہیم ہے. اچھا، وہ اس کو برا کہتا تھا؟ ہاں، وہ آج گیا بھی نہیں تھا میلے میں. آپ بلاؤ. فاتو بھی علی اعین الناس، لے آؤ ان کو سب ابراہیم کے سب کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، سارے لوگ جمع ہے، دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام کو آنکھیں پھاڑ پڑ. انت فعلتا، کیا تم نے کیا؟ ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے بتوں کی تربت جو بنائی ہے، یہ پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے، یہ تم نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو دیکھا، وہ ایک بت جس کے گلے میں ہتھوڑا تھا. ایک جگہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھو تو صحیح نا ان سے، کس نے کیا تمہارے ساتھ اگر یہ بات کر سکتے؟ پوچھو نا، پوچھو تو صحیح سے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب اب شرمندہ ہو کر سر جھکا لیے سب نے. کہنے لگے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو بات نہیں کر کہا تو میں تو فی لکم، تمہارے پر افسوس ہے، ایسوں کو کچھ پوچھ دو، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگ ایسوں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسری جگہ آتا ہے جو بتانے کی ہے، قرآن دیکھا کہا فعلہم کبیرہم ھذا، اسی بڑے بت نے تو کیا ہوگا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اسی سے پوچھو کہ بات کر سکتے. آپ کو پتا ہی تو ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے، توڑے گا کہاں سے؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے جو ہل ہی نہیں سکتا، اس سے تم کہتے ہو ہمیں کھانا بھی دیتا ہے، ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، ہمیں روزی بھی دیتا ہے، ہمیں صحت بھی دیتا ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں بارش بھی برساتا ہے. بڑے بیوقوف لوگ جو ہل بھی نہیں سکتا وہ کیسے کرے گا سب کچھ؟ تم ہل جل سکتے ہو اور تم کہتے ہو ہم نہیں کر سکتے، یہ کرے گا. تو دو باتیں، پہلی فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، میں بیمار نہیں تھا میں نے ایسے کہا، اور دوسرا میں نے کہا کہ اس نے کیا ہوگا. اور تیسری جگہ یہ حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا میری بہن نے جب ظالم بادشاہ نے پکڑا، مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے اس بارے میں کیوں آپ نے جھوٹ بولا. اور آج کا مسلمان کیا ڈٹ کے جھوٹ بولتا ہے، صبح جھوٹ، دوپہر جھوٹ، شام جھوٹ، اٹھنے جھوٹ، بیٹھنا جھوٹ، باتوں میں جھوٹ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک روایت میں آتا ہے جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ 40 برسخ تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں، بدبو ہی بدبو پھیل جاتی ہے، ایسی بدبو. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں لوگ دکھائے گئے، ان میں ایک شخص تھا جس کو زنبور سے جس کا گال پکڑا جاتا تھا. فرشتے گال سے، لوہے کا زنبور، پلاس زنبور، گال پکڑتے اور کھینچتے، کھینچ کے سارا چہرے سے پھاڑ کے اس کی کھال اتار کے پھینک دیتے. پھر دوسری طرف آئے، ادھر زنبور سے پکڑا اس کا گال، کھینچا، پھاڑ کے نکالا. جتنی دیر میں یہ سائڈ کر رہا ہے پہلے والی سائڈ پہ پھر سے کھال آ جاتی ہے، اب پھر فرشتہ ادھر آ رہا ہے. بس یہی ہو رہا ہے دوبارہ، ہر دفعہ نئی کھال پھٹ رہی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا. اس زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ کوئی بھی بات پھیلا دیتے، کوئی بھی جھوٹ بول دیتے، پتہ چلتا ہے تحقیق کر کے پتہ چلتا ہے وہ کیسے جھوٹ بولتا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت کیا کوئی مسلمان قتل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. کیا شراب پی سکتا ہے؟ ہاں. فرمایا ہاں پی سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے. کیا حضرت کیا کوئی مسلمان جھوٹ زنا کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے. کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، اس کے کلمے کا اعتبار ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں سچا کلمہ بڑا جھوٹا بڑا. مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بڑے بزرگ ہیں مرزا مظہر جانے جانا، بڑے اللہ والے بزرگ، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے استاد ہیں، نور الانوار والے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے. جمعے کا بیان ہو رہا ہے، جمعے سے پہلے کچھ لوگ آئے
عرض کیا حضرت یہ جو جونپور کا پل ہے نا، جیسے ہمارے سامنے یہ ایوب گوٹ کا پل ہے، سراغ گوٹ کا پل ہے، یہ جونپور کا جو پل ہے یہ نا دوپہر کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں نا تو یہ آ جاتا ہے اور بچے اٹھا کے لے جاتا ہے، بچے کھا جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا کروں؟ کہا حضرت آپ گزارش کریں جمعے میں کچھ چندہ ہو جائے، ہم کچھ رسیاں لیں گے، کچھ زنجیریں لیں گے، اس پل کو باندھ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جمعے میں اعلان کیا، بھائیو دوستو بزرگوں کچھ مخلص لوگ آئے ہیں، یہ جونپور کا جو پل ہے، یہ برج جو ہے یہ دوپہر کے وقت آ جاتا ہے اور بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ کچھ مخلص لوگ آئے ہیں، یہ رسیاں اور زنجیریں لینا چاہتے ہیں تاکہ پل کو باندھ لیں۔ سب لوگ حضرت کی بات سن رہے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے صف میں، چندہ ہوا سب نے دے دیا، بادشاہ نے بھی چندہ دیا۔ نماز کے بعد پوچھا حضرت جی آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ کہا میں نے اعلان کیا جونپور کا پل آتا ہے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ کہا حضرت کیسے ہو سکتا ہے، یہ بے جان چیز ہے تو ہل نہیں سکتا، آگے بچوں کو کہاں سے کھائے گا؟ پتہ نہیں بھائی کچھ لوگ آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جونپور کا پل تھا، آ جاتا ہے کھا جاتا ہے، رسیاں چاہیے اس لیے میں نے کر دیا نا۔ حضرت تو ایسے جھوٹ بول رہے تھے آپ سے؟ کہا نہیں نہیں مسلمان لوگ تھے۔ حضرت جھوٹ بولا انہوں نے، نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے نزدیک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پل آئے اور بچوں کو کھا جائے، یہ میں مان سکتا ہوں، یہ نہیں مان سکتا ایک مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے جھوٹ بولنے نہیں مان سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، مسلمان جھوٹ بولے گا دنیا کی خاطر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر کبیر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ باتیں بس بوجہ مصلحت کی اپنی ذاتی خاطر میں نہیں کہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، جو ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ مقصد بتانے کا حدیث میں ایسے نہیں ہوتا، مقصد امت کی اصلاح اور بتانا ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے الہی نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میں نے ایسی بات کی تھی کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لیں۔ سب الہ غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات فرمانے والے ہیں، صاحب تورات ہیں، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کلیم بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے ایک رسول بنایا ہے، مرسل بنایا ہے، لیکن میں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اصل میں تھے تو بنی اسرائیل کے، لیکن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے میری حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ تعبیر اس نے پوچھی تو نجوم نے کہا اس کا مطلب ہے کوئی آنے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ فرعون نے حکم دے دیا اب جو بچہ پیدا ہوگا قتل ہو، کئی سال تک، 9 سال یا اس سے بھی زیادہ سال تک جو بچہ پیدا ہوتا تھا سب قتل ہوتے تھے، لڑکے قتل ہوتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ طویل واقعہ آگے آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک تختے میں ڈالا، وہ تختہ پانی میں ڈال دیا، بکس، وہ بکس ہوتا وہ فرعون کے پاس آیا، فرعون کی بیوی آسیہ نے لے لیا اور فرعون کے یہاں پرورش پائی۔ تو شکل سے تو وہ تھے بنی اسرائیل کے، لیکن پلے بڑے تھے فرعون کے گھر، شہزادوں والے اختیارات اور ان کے ساتھ پروٹوکول تو تھا، لیکن قبطی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ میں ہوں بنی اسرائیل میں سے۔ ایک دن ایک بنی اسرائیل والا آدمی پٹ رہا تھا اور قبطی جو فرعونی تھا وہ اس کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی شخص جو تھا قبطی، ایک قوم سے تھا، اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اس کو سمجھایا، اس کو کہا، مان نہیں رہا تھا، مارے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو ایک مکہ دیا۔ فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ لگتے ہی وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا، سیدھا جہنم۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یہ کیا ہوا؟ ایک مکہ ہی تو مارا تھا میں نے،
لیکن مکہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، جلالی پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، دیکھا کوئی زور زور سے باتیں کر رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام ہے. کس زور سے، کس سے بات کر رہے؟ کہا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے ایسے کوئی بات کرتا ہے؟ ایسے زور زور سے باتیں کر. کہا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں نے یہ بندہ ایسے ہی بنایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ایسے. اللہ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہو گئے کہ اور بنی اسرائیل والا آدمی بھاگ گیا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے سے نکلے. کوئی کسی نے دیکھا تو نہیں نا مجھے، ڈرے ہوئے تھے. جرم تو ہو گیا، جیسے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، مجھے دیکھے ہی نہیں، بس میں ایسی چادر کے اندر چلا جاؤں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. اللہ تعالیٰ ایسی رسوائی سے بچا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اگلے دن پھر وہی اسرائیلی ایک قبطی سے پٹ رہا ہے. کہا تجھے بڑا شرارتی آدمی ہے، کبھی کسی سے لڑائی کرتا ہے کبھی کسی سے کرتا ہے، آج پھر تو نے کسی سے لڑائی ڈالی ہے. ڈانٹا اس کو اور بڑے آگے قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اس سے اس کو چھڑائیں. وہ مار رہا تھا. وہ تو دیکھ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک مکہ کھاتا ہے سیدھا دوسرے جان میں پہنچ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے قبطی کو پکڑنے کے لیے. اس نے شور مچایا، ارے نہیں 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 موسیٰ مجھے نہیں مارنا، یا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک آدمی کو مارا تھا؟ اور تم تو جانے کو اصلاح نہیں چاہتے، تم تو فساد کرنا چاہ رہے ہو. اب تو سارے شہر والے ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہمارا بندہ مارا کس نے. جیسی وہ مارنے والے قبطی نے سنا اس کے منہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ ویسے ہی تھے، کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. اس نے اس کو چھوڑا اور بھاگا، سیدھا محل پہنچا اور بتایا کہ موسیٰ نے قتل کیا تھا کل والے بندے کو. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع ملی. قال یا موسیٰ ان القوم یأتمرون. ایک شخص نے آگے بتایا موسیٰ، اے موسیٰ سب لوگ جمع مشورہ کریں یقتلوک کہ آپ کو قتل کر. فخرج جلدی سے یہاں سے نکل جائیں، انی لک لمن الناصحین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں یہاں سے بھاگ جائیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فوراً بھاگ گئے اور پھر آگے شعیب علیہ السلام کے آگے تو فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام الہی نفسی نفسی. وہ بندہ مرا تھا مجھ سے، اگرچہ کافر ہی تھا، بلا وجہ کافر کو مارنا بھی جائز ہے، کتے کو مارنا جائز ہے، کبے کو مارنا جائز ہے. ہاں کبے کو مارنا جائز ہے، بلا وجہ نہ مارو ویسے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے خمس من الفواسق، 5 ایسی چیزیں یقتلن فی الحل والحرم، جو حرم میں بھی ماری جائیں گی اور باہر بھی ماری جائیں گی. ان میں یہ کوبا ہے کہاں کرتا رہے گا، سارا درس خراب کرے گا. جاؤ بھگوان ان کو وہ سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا، یہ مارے جائیں گے. ان میں یہ کوبا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الہی نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آخر میں لوگ آئیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا سید ولد آدم ولا فقرہ. فرمایا آپ نے، آپ فرمائیں گے ہاں میں ہی اس بات کا آل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش لے کر اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے تشریف لے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت مجھ کو کچھ ایسی حمد تعلیم فرمائیں گے جو اس سے پہلے نہیں فرمائی. اسی وقت اللہ تعالیٰ کچھ حمد عطا فرمائیں گے اور میں وہ ان حمد کو پڑھتے ہوئے سجدے میں پڑا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک، سر بلند فرمائیے. سل تعطا واشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. وہ حمد ہوگی، وہ ثنا ہوگی.
اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور جگہ آتا کہ جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ہم معروم نہیں فرمائیں گے، آپ کی تشفی کی جائے گی، آپ کا صدق کیا جائے گا، دل ٹھنڈا کیا جائے گا، آپ مانگے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا ممبر لایا جائے گا، فرمایا جائے گا آپ اس پہ تشریف رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میں اس ممبر پہ بیٹھوں یہ اڑا کر مجھے جنت میں لے جائے اور ساری میری امت پیچھے رہ جائے. جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے آپ کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا آخری امتی بھی جہنم سے نہ نکال دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بجلی کی چمک کے ساتھ پہلی دفعہ میں جنت الفردوس میں نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسی حمد ہوگی جو امت کے لیے رحم رحم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین. آپ انسانوں کے لیے نہیں سب کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف کہلاتا ہے. قصیدہ بردہ دو ہیں، ایک میمیہ ہے جو مشہور ہے، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ شروحات لکھی گئی، اور 90 کے قریب شروحات جو ہے نا قصیدہ بردہ کی یہ میمیہ والے کی لکھی گئی، اور اس کے اندر تقریباً 162 اشعار ہیں. اور یہ ایک ہے محمد ابن سعد البصری رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اور آپ کے احوال کا احاطہ اپنے اشعار میں کیا. یہ محمد ابن سعد البصری جو تھے یہ اصل میں شاعر تھے، بیمار ہو گئے. بیمار ایسے ہوئے کہ ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا، جسم کام نہیں کر رہا تھا. ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، کہا ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں، آپ نے اتنے ہی بادشاہوں عمرا کے لیے اشعار کہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اشعار فرمائے آپ نے؟ آپ کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کوئی نعت لکھی ہے؟ محمد ابن سعد البصری بڑے شرمندہ ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، بہت غمزدہ ہو گئے. میں نے زندگی کے اندر دنیا والوں کی تعریفیں کرتا رہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا تو میں نے کی. اشعار لکھنے بیٹھ گئے، 162 اشعار لکھے، قصیدہ بردہ شریف. اور وہ جو دوسرا ہے نا وہ قصیدہ لامیہ ہے، وہ کعب بن نویرہ کا ہے. تو یہ اشعار پڑھے اور سو گئے. لکھیے 162. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، محمد بن سعد النویری، آپ نے اشعار کہے ہیں وہ ہمیں سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب شاعر خود کلام کرتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ کیسے کہا ہے، وہ آواز کا اتار چڑھاؤ، وہ آواز کی وہ خوبصورتی جانتا ہے. تو انہوں نے وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنائے خواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی. چادر پر ڈال دی. یہ خواب مکمل ہوا، آنکھ کھلی تو دیکھا وہ چادر ان کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ گئے، شکرانے کے لیے سیدھا مسجد چلے. صبح راستے میں ایک بزرگ ملے، محمد بن سعد البصری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہیں، وہ اشعار ہمیں بھی سنائیے. یہ محمد بن سعد پریشان،
آپ کو کس نے بتایا؟ شعر میں نے کہے ہیں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آپ کے خواب جب آپ پڑھ رہے تھے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی دکھایا ہے، ہمیں بھی سنائی، اس لیے اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں چادر والا، اور قصیدہ برآ بھی کہتے ہیں کہ اس سے صحت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور سید الاولین والآخرین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور مقام ملا سب سے عالی تھا، اور اللہ رب العزت نے جس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ امت بھی باقی ساری امتوں کی سردار ہے۔ اللہ رب العزت حدیث شریف میں آتا ہے جنت جانے والی 120 صفیں بنیں گی، 120 صفیں بنیں گی، اور ان صفوں میں 120 میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکح الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، تم ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو محبت کرنے والی ہوں، اور ایسے خاندانوں میں شادیاں کرو جہاں بچے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہوں۔ فانی مکاثر بکم الامم، کیونکہ قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے، امت کی زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، امت بھی ہو پھر نیک بھی ہو صالح بھی ہو تو فخر والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا خبردار قیامت کے دن میرے پاس ایسے بتانا، تم میں سے کوئی ایک شخص ایسے قیامت کے دن میرے پاس مت آئے کہ اس کی گردن پہ کسی اور کا حق ہو، قیامت کے دن میرے پاس ایسے مت آنا کہ کسی کی گردن پر کسی کی بکری اور وہ چیخیں مار رہی ہو۔ جو شخص جو چیز چوری کرے گا قیامت کے دن اس کی گردن پر وہ چیز ہوگی اور وہ شور مچا رہی ہوگی، یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا جس کی گردن پہ اونٹ رکھا ہوگا فرشتوں نے، اور وہ اونٹ بیں بیں کر رہا ہوگا، اپنی آوازیں نکال رہا ہوگا، اونٹ کی بڑی زوردار آواز ہوتی ہے بڑا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا امتی میرا نام لیوا اور کسی اور کا حق لے کر آ رہا ہے، بہت شرمندگی کی بات۔ یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا جس نے دوسرے کی زمین قبضہ کی ہوگی تو 7ویں زمین تک کاٹ کر فرشتے اس کی گردن پہ رکھیں گے، اور قیامت کے دن موت تو کوئی ہے نہیں، مرے گا تو نہیں، اور فرشتے اس کو کوڑے مار مار کے لے کے جا رہے ہوں گے، اس کو چلا رہے ہوں گے، اور یہ وزن کے نیچے کچلا جا رہا ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار قیامت کے دن میرے سامنے ایسے مت پیش ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے حقوق دنیا میں ادا کر کے، اول ہمارے اوپر کسی کا حق نہ آئے، اور دنیا میں اگر حق آئے تو موت سے پہلے پہلے ادا کر کے صاف ستھرے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امت بھی چنیدہ دی، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی چنا ہے، اس امت کے ہر شخص کو اللہ رب العزت نے چنا امت محمدیہ بننے کے لیے، مگر کاش کہ امت کو بھی شیطان کے نرغے سے بچ کے اس نعمت کی قیمت سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے اور بچائے۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سب نبیوں نے دعائیں کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمیں بھی اس امت میں شامل فرما دیجئے التی تبعث فی آخر الزمان، اس پیغمبر کی امت میں جس کو آپ آخری زمانے میں بھیجیں گے، اے اللہ ہمیں بھی اس امت میں پیدا کر دے۔ آج ایک انسان سوچتا ہے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، نبی اس مقام کو سمجھتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ اس امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرما دیجئے۔ یہ وہ انعام اور اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت و مشقت کے، بغیر کوشش کے، بغیر مانگے، بغیر جانے ہمیں نصیب فرما دیا ہے۔ تو بادشاہ کے گھر پیدا ہو کہتے ہیں جی بہت مالدار کے گھر کا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا، سونے کا چمچہ تو حقیر سی چیز ہے، فقیر سی چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، وما عند اللہ باق، اور
جو اللہ کے ہاں ہے وہ سب باقی رہے گا. اللہ کے ہاں جو ہے وہ باقی رہے گا. تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہو جائے گا. اور دنیا سے کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے. دنیا سے کون گیا کامیاب؟ کون گیا کامیاب بھائی؟ وہ چلا گیا جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا. یہ آدمی کامیاب ہے، یہ پاس ہو گیا. اس کے بارے نہیں آ رہے انشاءاللہ العزیز. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہے. آپ کی امت میں آنے والی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بیت المقدس میں بلایا، اور آپ نے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو وہاں جمع فرما دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ براق پر تشریف فرما ہوئے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے، نہیں، مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچے. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. دیکھا مسجد ساری بھری ہوئی ہے، سارے انبیاء کرام موجود ہیں. خیال فرمایا ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام نماز پڑھائیں، کیونکہ وہ سب کے بڑے ہیں. آدم علیہ السلام سب سے عمر میں اولین ہیں. وہ سوچا ہے نوح علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، کیونکہ وہ آدم ثانی ہیں. سب لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. خیال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، کیونکہ وہ ابو الانبیاء بنی اسرائیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ ہی رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نماز پڑھائیں. یہ سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ بعض فقہا کے فرماتے ہیں یہ تحیۃ المسجد ہے. یہ ایک اعزازی نماز تھی جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے دی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک نماز کے لیے، اس امت محمدیہ کی ایک نماز کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی معصوم کی امت بنایا، اور اس امت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو قرآن کریم ہے، جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو قیامت تک رہنے والی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج پہلا دن تھا، کچھ ابتدائی باتیں تھیں، کل کچھ تفصیلی باتیں کر لیں گے، اور سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور جتنا جلدی ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ سورہ کہف کی طرف جائیں اور وہاں سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ شروع کر لیں. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. اور اس دفعہ کچھ زیادہ ہی تاخیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، توفیق دی اور حیات رہی تو آئندہ ارادہ ہے کہ وفاق کے امتحان کے فوراً بعد تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ. وقت جتنا کم ہوتا جاتا ہے پھر باتیں مختصر ہوتی جاتی ہیں. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا انعم النعیم الہ العالمین. یہ درس اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ قرآن کریم سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین قرآن کریم سے محبت، عشق و تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے حق میں شافع بنا دیجیے. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے حق میں، اے اللہ کھڑا ہونے والا سفارشی قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور اے اللہ جنت میں بھی نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے شیخ مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جن سے ہم نے
الحمدللہ کم از کم 14 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ نصیب فرمائی، اور جنہوں نے تقریباً 40-45 سال قرآن کریم کا درس دیا اور حدیث کا درس دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی بدرجہ اتم پہنچائے، اور جن جن اساتذہ سے اور جن جن واسطوں راستوں سے اور جن جن سینوں سے ہوتا ہوا قرآن کریم ہم تک آج تک پہنچا ہے، اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کا، اس درس کا ثواب ہم سب کو پہنچائے، ہمارے والدین کو، سب کو، اور سب کو اللہ تعالیٰ جو حیات ہے صحت عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہمارے اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کو بھی قبور میں خوب اجور عظیمہ اور آرام و سکون نصیب فرمائے اور درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں اور آپ کے جن صحابہ اور تابعین سے قرآن کریم اور یہ علوم ہم تک پہنچے، اللہ ان کو بھی اس کا بدرجہ اتم ثواب اور اجر کی خدمت عالیہ میں پیش فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بر وقت اور بر محل کلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب۔